بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وموالہ وبعد۔ اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بہت سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جن میں ایک اہم ترین عمل روزہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جسے یہ روزہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کرے۔ جس طرح ہمارے دین اور شریعت کے اندر ہر عمل سے متعلقہ سنتیں اور آداب ہیں، اسی طرح روزوں کے تعلق سے بھی کچھ اہم آداب ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ان میں سے ہم سحری کے تعلق سے کچھ آداب اور سنتوں کے تعلق سے کچھ بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں انہیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحری کے آداب یا سنتوں میں سے ایک اہم ترین ادب سحری کا اہتمام کرنا ہے۔ اس تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم اہل اسلام یعنی مسلمان اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان بنیادی فرق سحری کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ رب العالمین رحمت اور اللہ کے فرشتے دعائے رحمت فرماتے ہیں، لہذا ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سحری کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب سحری کے اندر اعتدال ہے۔ سحری میں اعتدال سے مراد یہ ہے کہ نہ انسان اتنا بھوکا رہے کہ اس کے لیے دن گزارنا مشکل ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کے جسم کو کوئی نقصان لاحق ہو جائے، یا اس کے لیے جو عبادات ہیں انہیں انجام دینا مشکل ہو جائے، اور نہ ہی انسان اتنا پیٹ بھر کر کھا لے کہ اس کے اندر بھوک کا احساس ختم ہو جائے، کیونکہ روزے کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد بھوک کا احساس ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ اس احساس کے ذریعے ہمارے اندر معاشرے کے اس مستحق کمزور طبقے کا احساس پیدا ہو جنہیں سال بھر بسا اوقات دو وقت کی یا بسا اوقات ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے میسر ہوتی ہے۔ اسی طرح سحری کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب سحری میں تأخیر کرنا ہے۔ سحری میں تأخیر سے مراد ہے کہ آخری پہر میں سحری کی جائے اور آخری وقت تک سحری کی جائے۔ صحیح بخاری مسلم میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے، اور سحری کے فوراً بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ راوی حدیث پوچھتے ہیں کہ سحری اور اذان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا؟ تو آپ فرماتے اتنا کہ جتنا ایک شخص قرآن مجید کی 50 آیات تلاوت کر سکے۔ اگر ہم اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کی 50 آیات تلاوت کریں تو کم و بیش 10 سے 15 منٹ اس کے اندر لگتے ہیں، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم رات کے پہلے پہر سحری کریں اور سحری کر سو جائیں اور اس کے بعد رات کے آخری پہر سحری کا اہتمام نہ کریں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم رات کے آخری پہر سحری کا اہتمام کریں اور آخری وقت تک سحری کریں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔ اسی طرح عمرو بن میمون رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ افطاری کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے، یعنی جیسے ہی افطاری کا وقت ہو جائے فوراً افطاری کا اہتمام کرتے تھے بغیر احتیاطی انتظار کیے، اور سحری کے اندر تأخیر کرتے تھے، یعنی آخری وقت تک سحری کرتے تھے۔ اور آخری وقت سحری کرنے میں ایک جو حکماء اور علماء جو حکمتیں بیان کرتے ہیں، ان میں 2 حکمتیں ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں ایک حکمت تو جسمانی اعتبار سے ہے کہ آخری وقت میں سحری کرنا عین فطرت کے مطابق ہے، اور پورا دن انسان کو ایک طاقت یا ایک تقویت اس سے میسر ہوتی ہے، اور دوسری حکمت جو ہے اس کا تعلق دین اور شریعت اور روحانیت کے ساتھ ہے کہ آخری وقت میں جو سحری کرتے ہیں وہ نماز فجر کو وقت پر اسے ادا کرتے ہیں اور انہیں وقت پر نماز فجر میسر ہوتی ہے۔ اسی طرح سحری کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب وہ سحری کے اندر کھجور کا استعمال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کھجور کو نعمہ سحور المؤمن، مومن کی بہترین سحری قرار دیا ہے، لہذا سحری کے اندر کھجور کا اہتمام بھی کرنا نہ صرف یہ کہ مسنون ہے بلکہ جسم کے لیے بھی باعث تقویت اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ یہاں اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں، سحری کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، اختصار کے ساتھ انہیں سمجھ لیجئے۔ اگر غسل واجب ہو جائے اور سحری کا وقت مختصر ہو تو ایسی صورت میں سحری کھا کر بھی غسل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اذان فجر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے، اگر سحری کے دوران اذان ہو جائے فجر کی تو بہتر تو یہ ہے اور معمول بھی یہی ہونا چاہیے کہ اذان ہوتے ہی ہم کھانے پینے سے رک جائیں، لیکن اگر حاجت ہو اور ضرورت ہو تو بقدر ضرورت اذان ختم ہونے سے پہلے اپنی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔